إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم، قابل قدر، قابل عزت اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں تشریف فرما اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے درمیان میں قرآن مقدس سورہ طارق کی بالکل شروع کی آیات میں نے آپ حضرات کے درمیان تلاوت کی ہے، جس کی مناسبت سے میرا موضوع ہوگا انسان کی تخلیق اور اس کی حفاظت. عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر
کوئی بھی چیز بناتے ہیں، گھر کی شکل میں ہو یا مکان کی شکل میں ہو یا گاڑی کی شکل میں ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہماری اگر ہے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کی نگرانیاں کرتے ہیں، کھیت اور کھلیان جایا کرتے ہیں، ہر ایک چیز جو ہمارا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم ہمارے بندے ہو، ہم بھی تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی نگرانی کرتا ہے، بندے سب اسی کے ہیں، سب کے اوپر ایک محافظ مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے اندر آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات میں آنے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک چمکدار ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک نگرانہ مقرر کر دیا ہو۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو بات کہی النجم الثاقب، ہم یہیں سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوق ہیں اسی کی۔ آسمان جو اتنا بڑا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، آسمان بھی اللہ رب العالمین نے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے اور روک دیا ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ النجم الثاقب۔ اور ایک جگہ سورہ صافات میں تو اللہ رب العالمین نے کہا شہاب ثاقب۔ شہاب کے معنی ہوتے ہیں چمکدار، ایسے انگارے کو کہتے ہیں جو چمکدار ہو اور شعلہ بار ہو۔ ثاقب کہتے ہیں آر پار کر دینے والی، فوری طور پر۔ ہم دیکھیں اور دیکھتے ہیں، بنظر غیر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ آسمان کی جانب جب کبھی ہماری نظریں اٹھتی ہیں تو اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیک اجالا ہوتا ہے خوب تیزی کے ساتھ اور فوراً غائب ہو جاتا ہے، آسمان کی جانب سے فوراً نیچے کی جانب آتا ہے، زوردار انگارے کی شکل میں روشن ہو جاتا ہے۔ آدمی ڈر جاتا ہے یہ کیا ہے؟ والنجم الثاقب ہے، وہ چمکدار۔ آسمان کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے، کس کے ذریعے سے؟ شہاب ثاقب کے ذریعے سے، النجم الثاقب کے ذریعے سے، تاکہ جنات اور شیاطین آسمان کی طرف جب چڑھتے ہیں جاتے ہیں تو وہ ستارے اللہ رب العالمین نے جو حفاظت کے لیے آسمان کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں وہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ وہی ہم جو دیکھتے ہیں خوب زوردار شعلے کی شکل میں آتا، فوراً سیکنڈوں میں غائب ہو جاتا ہے، وہی ستارہ ہے جو شیطان پر جھپٹ پڑتا ہے، جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ ایسا انگارہ ہے وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کی بھی حفاظت کی ہے، اربوں خربوں کی شکل میں ستاروں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے، خود کر رہا ہے، فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اوپر ہمیں ایک نگرانہ مقرر کیے ہو۔ ہر بندے کے اوپر ایک محافظ مقرر ہے، ایک نگراں مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، جو اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔
پتہ چلا کہ ہم ایسے یوں ہی بیکار اللہ نے پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری ملکیت ہے، تو اللہ بھی ہماری حفاظت کر رہا ہے. اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں خود حفاظت کر رہا ہوں. اور حفاظت کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا میں فرشتے کو بھی لگایا ہوا ہوں، ملائکہ کو بھی تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہوں. ہم ایسے نہیں ہیں. کبھی کبھی دیکھو بندہ جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اکیلے میں پھنس جاتا ہے، شیر کے منہ تک پہنچ جاتا ہے، یا ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ اس خطرات کے منہ میں جاتے جاتے بھی بچ جاتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم خطرات سے بچتے میں اس کے شیر کے منہ میں جاتے جاتے بچ گئے. اب اللہ نے ہمیں بچا لیا. یہ کون ہے؟ یہ رب نگرانی کر رہا ہے. وہ اللہ ہے جو ہمیں بچا رہا ہے. ورنہ انسان کو اتنی بڑی بڑی مخلوق رب نے بنائی ہے، انسان کو تو پل بھر میں مروڑ کر کے دبا کر کے دبوچ جائیں، ختم کر دیں. تو اللہ نگرانی کر رہا ہے. کبھی سنا آپ نے ایسے؟ اللہ ہماری بھی نگرانی کر رہا ہے. ورنہ یہ انسان معمولی لقمہ بنا دے. اللہ رب العالمین کی ایسے ایسے مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ اس کو ایک لقمے میں دبا جائے. انسان خطرے کے منہ میں جاتے جاتے بچ جاتا ہے، تب رب کو یاد کرتا ہے اللہ نے تو ہمیں بچا لیا یار، ورنہ میں مر گیا ہوتا، ورنہ میں حادثات میں پھنس گیا ہوتا. یہ وہی وجہ ہے جب بندہ ایسے وقت میں جب کہتا ہے تب اس کو احساس ہوتا کہ ہاں اللہ نے بچایا ہے. ابھی اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا جس طرح ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے، ویسے ہم نے اپنے بندے کی بھی حفاظت کی ہے اور ملائکہ سے بھی حفاظت کی ہے. پڑھیے سورہ رات کی آیت نمبر 11. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. آسمان سے فرشتے اترتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے اترتے رہتے ہیں، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، چاروں طرف سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. عام سامنے سے بھی حفاظت کرتے ہیں اور پیچھے بھی آ جایا کرتے ہیں، انسان کو خطرات سے بچایا کرتے ہیں. من امر اللہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ جو حفاظت کرتے ہیں فرشتے، وہ میرے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ ایسے نہیں پیدا ہو کر کے گھوم رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم مر جائیں گے. ایسے ہم کسی کے انڈر میں ہیں. ہمارا کھیت اگر ہمارے انڈر میں ہے، ہمارا گھر ہمارے انڈر میں ہے، ہمارے جانور ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارا بلڈنگ بھی ہمارے انڈر میں ہے، تو یاد کر لیجئے آپ بھی کسی کے انڈر میں ہیں. وہ ہے اللہ رب العالمین، اس کی حفاظت میں ہیں. آپ ایسے مت سوچیں کہ ہم یوں ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں، ہم دنیا کے اندر موج مستی کریں، اپنی منمانی چلائیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. وہ پوری کی پوری نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت نگرانی کر رہا ہے. کیسے نگرانی کر رہا ہے معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، ایک تیسرے مقام پر کہا، اللہ رب العالمین کا یہ قرآن الگ الگ رنگ بدل کر کے انسانوں کو سمجھاتا ہے، انسانوں کو بتلاتا ہے اور کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بندے تیری حفاظت کے لیے کرامن کاتبین بھی موجود ہیں تیرے لیے، تیری پوری باڈی کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھ کہ تیرے جسم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور تیرے عملوں کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے الگ فرشتہ مقرر کیا. کیا عجیب انداز ہے اللہ رب العالمین کا. قرآن دیکھ رہے ہیں آپ،
کیسا طریقہ بتایا، کیا انداز سکھلایا ہے. کہا تمہاری بھی حفاظت کر رہے ہیں اور جو تم کر رہے ہو اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بندہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتا ہے کہ کرامن کاتبین اس کے نوٹ کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں. ہمیں بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے عملوں کا بھی حفاظت ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک حرکتیں نوٹ ہو رہی ہیں. کون بندہ آج فجر کی نماز میں پڑھا ہے جمعہ کے دن اور کون نہیں آیا ہے؟ سب نوٹ ہو چکے ہیں میرے بھائی. کون پیدل چل کر کے آیا اللہ کے گھر میں، کس کو خوف تھا، کس کو نیند پیاری تھی، کس کو رب پیارا تھا، کس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پیاری تھی، سب نوٹ ہو رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. یاد رکھیے ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اسی لیے نہیں پیدا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ہم صرف دنیا کمائیں رب کو بھولے بیٹھے رہیں. رب نہیں بھولتا ہے ہمیں، ہما وقت ہمیں نہیں بھول رہا ہے، ہمیں ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، بندے کے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ رب کی بھی عبادت کرے. اتنا محافظ ہے وہ، اتنا بڑا محافظ ہے، اتنا بڑا نگراں ہے، پوری کائنات کو کی نگرانیاں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے انداز میں، چوتھے انداز میں اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہیں نہیں بچ سکتے ہم. دیکھ لے کتنے کتنے نگراں مقرر کر دیا ہے، ایک ایک حرکتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے انگلی اٹھائی ہے تو وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے کہ کون سی انگلی اٹھی ہے اور کیوں اٹھی ہے، کب اٹھی ہے، کس بنا پر اٹھی ہے. یہ یاد کر لیجئے. ہم گھوم رہے ہیں نا، ہم مست ہیں دنیا میں، ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں. یاد کر لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے. اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ کوئی لفظ نہیں بولتا، بندے کا ہونٹ ذرا بھی ہلتا ہی ہے کہ فوراً ہمارا فرشتہ نوٹ کر لیتا. ایک رقیب موجود ہے جو دیری نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا نوٹ کرنے میں، فوراً نوٹ کرتا ہے. وہ ہمارے ہونٹ کھلے کہ وہ نوٹ کر لیتا ہے. یاد کر لیجئے یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ہے. کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے ہمارے جو نوٹ ہو رہے ہیں کل کھول کر کے رجسٹر رکھ دیا جائے گا. کل بندہ پریشان ہوگا، دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو، کیا کرے گا؟ ابھی تو کچھ احساس نہیں ہو رہا نا، شیطان کے بہکاؤ میں ہے، شیطان کی روش پہ چل رہا ہے. شیطان نے دنیا کو رنگین بنا کر کے اس کے نظروں میں اچھا بنا دیا ہے اور کہہ رہا ہے چل تو میرے ساتھ گھوم، تجھ کو تو جانا ہی جانا ہے جہنم میں. ایسا اس کے اندر خیال ڈال رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی تک حفاظت کی بات ہوئی، ابھی آگے سن لیجئے. اللہ رب العالمین جو میں آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں حفاظت بھی ہے، تخلیق بھی ہے انسان کی. غور کریے گا، بڑے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے اللہ کی قسم. قرآن پڑھیے، قرآن تو پڑھنے کا توفیق ملتا نہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں. اخبار تو ڈیلی پڑھ لیتے ہیں، موبائل تو ڈیلی ہم کھول کر کے ہر وقت ہر منٹ میں لگے رہتے ہیں موبائل میں. ہاں واٹس ایپ ہر دم دیکھتے رہتے ہیں، کیا میسج آیا ہے، کیا چیٹنگ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا میسج آیا، کیا پیغام آیا ہے. ہم ہر وقت موبائل کھول کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے. موبائل کھول کر پڑھیے لیکن اس میں قرآن رکھیے، حدیث رکھیے، اللہ کی باتیں رکھیے، پڑھیے. اخبار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی کہ قرآن پڑھ لیں. کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اللہ کہتا ہے انسان ذرا غور کر، تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اپنی پیدائش پر غور کر.
کہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ خلق من ماء دافق. اللہ رب العالمین کہتا ہے، خود ہی بتلانا شروع کر دیا، کہا تو گندے پانی سے، جو اچھلتا ہوا پانی ہے اس سے پیدا کیا گیا. اچھلتا ہے وہ پانی، جب نکلتا ہے تو اچھل کر نکلتا ہے، اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. تو وہ پاک نہیں ہے بلکہ گندا پانی ہے، اس سے پیدا کیا گیا ہے. کتنی بری جگہ ہے جہاں سے وہ خود نکل رہا ہے، اتنی بری جگہ ہے جہاں سے وہ خود نکل رہا ہے پانی، اور پانی نکل رہا ہے وہ بھی ناپاک اور گندا ہے. یہ کیوں ایسا اللہ رب العالمین نے بندے کو بتلایا؟ اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اس بات کے تذکرے کرنے کا مقصد کیا ہے بندے کے سامنے؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی پیدائش پر غور کر لے. جو اللہ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، او انسان ذرا غور کر کہ تیری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ گندے پانی سے ہوئی، تاکہ تیرے اندر غرور نہ رہ جائے، تکبر نہ ہو تیرے اندر. یہ بتلانا مقصود ہے اللہ رب العالمین کا، کہ جہاں سے وہ پانی نکل رہا ہے وہ بھی گندی جگہ ہے، اور یہ کتنی بری جگہ ہے جو بندے کو اچھا نہیں لگتا، اور جو نکل رہا ہے وہ بھی اتنا گندا، اس کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ تاکہ بندے کے اندر غرور تکبر نہ رہ جائے. ہاں، غرور کرتے پھرتے نا دنیا میں. اللہ نے بتلا دیا کہ اپنی غرور کو توڑ دے. غرور اللہ رب العالمین توڑ دے گا. غرور چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، اللہ سے اترانا چھوڑ دے، بندے سے اترانا چھوڑ دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے اترانا چھوڑ دے، ورنہ اللہ رب العالمین ایک دن پکڑنے والا ہے. چھوڑ دے غرور. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بندے کی پیدائش پر اتنا باریک تذکرہ کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا. اور آگے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے بندے مرد کے پشت یعنی پیٹھ سے، عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ مرد کی پشت سے نکلتا ہے، عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. جسم ایک ہے لیکن کہاں سے نکالتا ہے اللہ رب العالمین. فیکٹری ایک ہے، مشین ایک ہے، نکالنے کا طریقہ الگ ہے اللہ رب العالمین کا. ذرا غور کریے آپ. یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مرد کے پشت سے نکلتا ہے وہ پانی، اور عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے، سینے سے نکلتا. اور اللہ رب العالمین سورہ بروج میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے انہ هو یبدئ ویعید. وہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی جو پہلے بھی پیدا کیا ہے، آخر میں بھی پیدا کرے گا. دیکھ لیجئے آپ کیسا پیدا کرتا ہے، کیسی حفاظت کرتا اللہ رب العالمین. بندہ کیسے نکلتا ہے، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. کیسے بنتا ہے بندہ، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اعلان کر کے کہا، سورہ مومنون پڑھتے چلے جائیے، پارہ نمبر 18 کی آیت نمبر 12 سے 16 پڑھتے چلے جائیے. آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی تخلیق کا تذکرہ کر کے بتلا رہا ہے. اس میں تخلیق بھی ہے اور حفاظت بھی ہے. کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِينٍ. دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پہلے انسان تو آدم علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا.
پھر ان کی نسل ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ان کی نسل کو اللہ رب العالمین نے نطفے سے، ناپاک قطرے سے بنایا. ثم جعلناہ نطفہ، نطفے سے بنایا، فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا. اللہ اکبر. قطرے کو پیٹ میں کیسے حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے؟ بندے کے قطرے کو بندے کے پاس، ماں کے یعنی عورت کے قطرے کو عورت کے پاس حفاظت کے ساتھ ہے. وہ قطرہ بھی حفاظت میں ہے. اللہ اکبر. قطرہ بھی حفاظت میں ہے. فی قرار مکین، بڑے اچھے انداز میں اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے اس کے اندر. آگے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر 40 دن گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس نطفے کو میں نے لوتھڑا بنا دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، اس لوتھڑے کو پہلے تو نطفے کی شکل میں 40 دن رکھا، پھر اس کے بعد نطفے کو لوتھڑا بنا کے رکھ دیا. لوتھڑا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس کو ہم نے گوشت کی بوٹی تیار کی. 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کی بوٹی بنائی. پھر 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً عِظَامًا، پھر گوشت کے اوپر ہڈی تیار کر دیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے نطفہ بنایا، نطفے کو لوتھڑے کی شکل میں بنایا. اس کے بعد یگے دیگرے میں نے گوشت بنایا، پھر گوشت کے اوپر ہڈیاں تیار کر دی کھینچ کر کے اسی سے. پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے گوشت کے اوپر ہڈی تیار کی اور ہڈی کے اوپر پھر گوشت تیار کر دیا. کیسا حفاظت کر رہا اللہ رب العالمین، کیسے اسٹپ بائی اسٹپ. اور سب کو 40 دن کے بعد. ذرا اپنی پیدائش پر غور کریے میرے بھائی. آپ کو ایسا نہیں ہے، ایک بات کہتا ہوں کہ نطفے کو پیٹ میں محفوظ رکھا اللہ رب العالمین، نطفے کو پیٹ میں محفوظ رکھا، پھر نطفے کو لوتھڑا بنا کر کے بھی محفوظ رکھا، پھر لوتھڑے کو اللہ رب العالمین نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے پر بھی ہڈیاں تیار کر کے اس کی بھی حفاظت کی، پھر ہڈی پر بھی اللہ رب العالمین نے تیار کر دیا گوشت، پھر انسان کو مکمل کر دیا. اتنی بہترین حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ ماں دوڑ رہی تھی، کان حرکت کی وجہ سے اٹھ کر کے سر پہ لگ گیا، ایسا بھی نہیں ہے. یا ماں سوئی ہوئی تھی، آنکھ آ کر کے نیچے گر گیا. کیسا حفاظت کر رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی قرآن کی ایک ایک آیتوں پر کیسے غور کریے آپ. کیسے حفاظت کر رہا ہے اور حفاظت کے ساتھ ساتھ تخلیق کر رہا ہے انسان کی. کیسا بنا رہا ہے اللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب یہاں بہت سارے لوگ ہیں، اتنی ساری حفاظتیں کر رہا ہے اللہ رب العالمین، ایسا پیدائش کر رہا ہے. اب یہاں جب پیدا ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کے طور پر کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں. دیکھ لیجئے کیسے لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں. اللہ رب العالمین نطفہ جب تھے تم کچھ بھی نہیں تھے، نطفہ تھے تب بھی حفاظت کر رہا ہے پیٹ کے اندر. اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں جب تم چلے گئے
قطرے کی شکل میں وہاں بھی حفاظت کر رہا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین گوشت تیار کیا, لوتھڑا تیار کیا, ہڈی بنایا, ہڈی پر گوشت تیار کیا, پھر بھی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العالمین بنایا, پھر تمہیں مکمل کر دیا. پھر یہاں جب پیدا ہو گئے تب کالا دھاگا لال دھاگا باندھ کر کے کہتے ہیں حفاظت کے طور پر باندھ رہے ہیں. بڈھے ہو گئے, اللہ کی قسم بڈھے ہو گئے ہیں, میں نے ان کے پیروں میں دیکھا ہے. حفاظت کے طور پر کہتے ہیں. کیا وہ ایٹم بم ہے؟ کیا ایٹم بم ہے؟ وہ روک رہا ہے؟ وہ نظر بد روک رہا ہے کیا؟ آپ نے ہاتھ میں کڑا اور چھلا پہن لیا, وہ روک لے گا؟ میں نظر لگاؤں کیا وہ روک لے گا؟ وہ تو دھاگا ہے میرے بھائی, دھاگا, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. جب تمہارا رب تمہاری ماں کے پیٹ میں حفاظت کر رہا تھا تو تمہیں پیدا کرنے کے بعد بھی وہی حفاظت کر رہا ہے انشاءاللہ. فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کر رہا ہے, اللہ خود حفاظت کر رہا ہے. کیسا عقل مارا گیا ان لوگوں کا, زندگی بھر پہنے گھوم رہے, کالا دھاگا لال دھاگا کڑا چھلا, کرتے ہیں حفاظت کر رہا ہے. اللہ نہیں حفاظت کرنے کے لیے, عقل ماری گئی اسے لوگوں کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تیار کر دیا, کہا ثم انشأناه خلقا آخر, آخری مرحلے میں نے تمہیں پیدائش کے بعد احسن طریقے سے بہترین سانچے میں ڈھال کر کے نکال دیا, ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کر دیا, بہترین سانچے میں ڈھال کر کے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے تمہیں دھرتی پر نکال کر کے رکھ دیا اتنے حفاظت کے ساتھ. تب نہیں پہننے گئے تھے دھاگا, تب کون حفاظت کر رہا تھا؟ کون انسان حفاظت کر رہا تھا جو خود رب کی حفاظت میں ہے؟ کون دھاگا حفاظت کر رہا تھا جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے؟ ابھی وقت ہے, نکال کر کے باہر کر دیجئے اپنے جسموں سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے. وہ اللہ ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے, آپ کے فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کر رہا ہے. اللہ خود حفاظت کر رہا ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں جب تمہیں حفاظت کر رہا ہے. اور اتنی بڑی نافہمی, بے شعوری, لہذا اللہ رب العالمین آگے فرمایا جب تم مان رہے ہو کہ اللہ رب العالمین اتنے سارے کام کر رہا ہے, جب یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کر رہا ہے تو پھر مان جاؤ کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العالمین جو برکتیں دینے والا ہے, رحمتوں کی نچھاور کرنے والا ہے. دھاگا رحمتیں نہیں بھیجتا, دھاگا برکتیں نہیں دیتا, کوئی انسان برکتیں نہیں دیتا, کوئی انسان حفاظت نہیں کرتا, بلکہ اللہ رب العالمین آخر میں چل کر کے اس آیت کریمہ میں کہہ دیا کہ بندہ مان جا فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہی بابرکت ذات ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے, تمہاری بہترین طریقے سے تمہیں بنا کر کے نکال دیا. دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پیدا کر دیا, دنیا میں تم آئے, بچپنا گزرا, جوانی گزری, بڑھاپا آیا, پھر تم مر گئے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر تمہارے اوپر موت آ جائے گی, تم ایک دن اٹھ کر کے میرے پاس آؤ گے. پوری زندگی کا ہسٹری اللہ رب العالمین نے چند آیات کے اندر بیان کر کے رکھ دیا ہے. قرآن پڑھیے, قرآن. اخبار والوں قرآن پڑھو, موبائل میں پکچر دیکھنے والوں قرآن پڑھو, موبائل کے اندر گانے اور اسکرینوں پر تھرکنے والیوں کو دیکھنے والوں توبہ کر لو, اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھو. تمہیں عقل آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کیسے حفاظت کرتا ہے تمہاری اور کیسے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کا کتنا حق بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے انداز بھی اللہ رب العالمین نے کہا انہ علی رجعہ لقادر. پھر اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے کہ تمہیں لانے پر قادر ہے, تمہیں واپس
تمہیں لانے پر واپس قادر ہے. ایک بات پوچھتا ہوں, یہاں آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے آیا ہو؟ نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ آپ اپنی مرضی سے جاؤ گے. اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے, اس پر مومن کا بھی اتفاق ہے, کافر کا بھی اتفاق ہے کہ نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا. کوئی ایسا ہے کیا ہے رک جاؤ بھی, میں ہمارے باپ دادا زندہ ہیں, میں کیوں جاؤں, میں نہیں جاؤں گا ابھی. جانا تو جانا ہے, وقت آیا تو جانا ہے. نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں میرے بھائی یہ بات بھی مان جاؤ کہ تمہیں یہاں اپنی مرضی سے رہنا بھی نہیں ہے, یہاں اپنی مرضی سے رہنا بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے یہاں رہ بھی نہیں سکتے. تم سوچو کہ ہم ہمیشہ رہیں تو ایسا ناممکن ہے, ناممکن ہے میرے بھائی. قرآن کبھی کبھی یوں تذکرے کرتا ہے انسان کی تخلیق کا, کہتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی وہ ذات ہے, وہی وہ مالک ہے کہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے, تمہاری صورتیں تیار کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر. فی الارحام, ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہے, رحم مادر ہے, اس کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے. کیا عجیب انداز ہے. آگے فرمایا کیسے بناتا, کیف یشاء, اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ویسے بنا کر کے فٹ کر دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے کالا بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے گورا بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے گندمی کلر بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے بھورے رنگ کا بنا دیتا ہے, جس کو جیسے چاہتا ویسے بنا کر کے فٹ کر دیتا اللہ رب العالمین. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں اللہ اس طریقے سے بنا, کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک دوسرے مقام پر دوسرے طریقے سے رنگ بدل کر کے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے, یخلقکم فی بطون امہاتکم. وہی وہ مالک ہے, وہی وہ ذات ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں, امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹ میں, خلقا من بعد خلق فی ظلمات, یکے بعد دیگرے, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں, دوسرے سے تیسرے مرحلے میں, تیسرے سے چوتھے مرحلے میں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہیں تیار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یاد رکھیے تم جو بھی کام کرتے ہو اجالے میں کرتے ہو, اندھیرے میں کوئی کام نہیں کر پاتے. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بناتے ہیں روشنی میں نہیں میرے بندے, ہم تم کو بناتے ہیں تین اندھیروں میں, فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں تیار کرتے ہیں ہم. پیٹ کا اندھیرا, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, اس کے بعد رحم کا اندھیرا, رحم کے اندر ایک جھلی ہے پھر جھلی کا اندھیرا. اتنی تاریکی میں اللہ بناتا ہے, روشنی میں نہیں بناتا. وہ تو وہ ہے وہ دن کو اجالا کرتا ہے, رات کو تاریک کر دیتا ہے. وہ جو چاہے رات کو اجالا کر دے, دن کو تاریک کر دے, اس کی مرضی جیسے چاہے. میرے بھائی ابھی ہوش کے ناخن لیجئے, دنیا کے جتنے بھی کارخانے ہیں یاد کر لیجئے, جتنے بھی کارخانے, لائٹ چلی جائے, کرنٹ چلی جائے, مشینیں بند ہو جایا کرتی ہیں. لائٹ چلی جائے, گاڑی چلنا بند ہو جاتی, رات کے اندر انسان کا خطرہ ہو جاتا ہے, مرنے کا, گرنے کا, ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اے میرے بندے, میں نے بھی تیرے جسم کے اندر کارخانے بنائے, وہ بغیر لائٹ کے چلنے والے,
اسے لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں. ماں دوڑ رہی ہے پھر بھی تو اندر سے اندر بن رہا ہے. ماں کھانا کھا رہی ہے پھر بھی تیری ہڈیاں تیار ہو رہی ہیں. ماں سو رہی ہے پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے. ماں کام کر رہی ہے پھر بھی تجھے اللہ رب العالمین تیار کر رہا ہے. ذرا سوچ میرے بندے، ذرا سوچ اپنی تخلیق پر. کیسے تو یہ کارخانہ ایسا ہے، یہ پورا کا پورا کام کرتے رہتا ہے، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں. ایک بندہ آیا اور مردے کے ہڈیوں کو اٹھایا. کھوپڑی ہاتھ میں تھا، یہ ہاتھ کے اور یہ جسم کا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو اٹھایا، اور پنڈلی کی ہڈی کو اٹھایا. پڑے رہتے نا باہر، کئی مردوں کے ہڈیاں پڑے رہتے ہیں. اٹھایا اور کہتا ہے، اٹھانے کے بعد بوسیدہ ہو چکا تھا، ایسے دونوں کو لڑایا. دونوں کو لڑانے کے بعد کیا ہوتا ہے، فوراً چور چور ہو کر کے نیچے گر جاتا ہے. فوراً چور چور نیچے ہو جاتا ہے گر کر کے، بوسیدہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ہڈی. کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یا اللہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، چور چور ہو گیا ہے، ان ہڈیوں کو کے اندر جان کون بخشے گا، اسے کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ میرے رب کا جواب سن لیجئے. اللہ کہتا ہے قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ. میرے بندے کان کھول کر کے سن لے، وہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی جس نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا، وہی ذات اس کو آخر میں بھی پیدا کرے گا. اللہ اکبر. کیا تیرا گمان ہے کہ تو سوچتا ہے ہم سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہمیں کون، مٹی جب بن گئے تو ہمیں کون اٹھائے گا، کون بنائے گا؟ ہم مٹی بن کر کے اینٹ کی بھٹیوں میں چلے جائیں گے، گھر میں لگ جائیں گے، دیوار بن جائیں گے، دیوار کے اوپر لیپ لگ جائے گا. کون ایسا کرے گا؟ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر یاد کر لیجئے، پھر اللہ رب العالمین کا چیلنج دیکھیے. اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا بندے کی اس گمان پر، کہہ رہا ہے کہ بندہ جب میں مٹی بن جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، دیوار میں لگ جاؤں گا، اینٹ کی بھٹیوں میں جل جاؤں گا، کون ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا قل کونوا حجارۃ او حدیدا. او میرے بندے تو پتھر بن جا یا لوہا بن جا. اللہ اکبر. تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، پھر بھی ہم تمہیں لے کر کے آنے پر قادر ہیں. کیا بھی تم بن جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں پہلی مرتبہ میں پیدا کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی، تو دوبارہ پیدا کرنے میں ہمیں کیا دقت ہے؟ یہ رہی بات انسان کی حفاظت، اس کے تخلیق کی. میرے بھائی، وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات اپنی حفاظت تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کا رب خود آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور آپ کی تخلیق آپ خود سے نہیں ہو گئے، آپ کی تخلیق آپ کے رب نے کیا ہے. اب ان دونوں چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ کا کتنا حق بنتا ہے. لہذا توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ رب